لشکر اسلام کی پشت پہ احد پہاڑ تھا، اور احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ دشمن اس درے سے پشت کی جانب حملہ کر لے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے 50 صحابہ کرام کو اس درے پہ کھڑا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کا امیر، ان کا قائد مقرر فرمایا۔ ان کا خاص لباس، سفید وردی ان کو پہننے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس درے پہ کھڑے رہنا ہے۔ احموا ظہورنا، ہماری پشتوں سے تم نے ہماری حفاظت کرنی ہے، کوئی ہمارے پیچھے سے ہم پہ حملہ نہ کرے، تم نے یہاں پہ کھڑا رہنا ہے۔ اور سنو، جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کافروں پہ غالب آ گئے ہیں اور ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تب بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور ہمیں مکمل فتح مل گئی ہے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ یا دشمن کو دیکھو کہ دشمن ہم پہ غالب آ گئے ہیں اور ہمیں شکست ہو گئی ہے، اور ہمیں اتنی خطرناک شکست ہوئی کہ پرندے آ کے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں۔ جس طرح کے خطرناک سے خطرناک حالات تم دیکھو، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو وہاں پہ مقرر فرمایا، لشکر اسلام کی صفیں درست فرمائیں، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ پہنی ہوئی تھی، جیسے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا۔ جب آپ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے، آپ نے جنگی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان مکمل پہنا ہوا تھا۔ آپ کے گردن مبارک میں تلوار تھی، زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور آپ کے سر مبارک پہ خود تھا، جو جنگی ٹوپی اور سر کے دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ خود۔ لیکن آپ نے میدان احد میں اس زرہ کے اوپر دوسری زرہ پہنی، یعنی وہ زرہ، وہ جنگی لباس جو تیر اور تلوار سے حفاظت کا ذریعہ تھا۔ آپ نے ایک پہلے زرہ پہنی تھی، پھر دوسری زرہ پہن لی، پھر آپ نے سر مبارک پہ خود پہنا۔ بتا دیا کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اپنے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا، یہی اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ اسباب کو، ساز و سامان کو اور اپنے اسلحے کو لے کے اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت پہ نظر رکھتے ہوئے میدان میں آ جاؤ۔ تو آپ نے زرہ زیب تن فرمائی، دوہری زیرہ، سر پہ خود، اور لشکر اسلام کی صفیں درست فرمائیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔